السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سب سے پہلے آج کی اس ورکشاپ میں اور تربیت حج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنے ہاں قبول فرما لے اور اسے اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا تو وہاں موجود ہوتی ہے، سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو حج سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جیسے لوگ کرتے جائیں گے ویسے ہم بھی کرتے جائیں۔ یاد رکھیے، جس طرح حج کرنا فرض ہے اس کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ اور دوسری بات کہ انسان کی نیت درست ہونی چاہیے، جیسے لوگ کریں گے ویسے ہی میں کروں گا، یہ تو نیت ہی غلط ہے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے ویسے کرنا ہے جیسے لوگوں کے امام نے، رب کے محبوب نے، اللہ کے پیارے نبی نے کیا تھا، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور تیسری بات کہ یہ دین سے دوری کا، جہالت کا، کم علمی کا دور ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو بہت سمجھ ہے، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو دنیا کی بہت سمجھ ہے، اللہ کے پیغمبروں کی سنت کی سمجھ کم ہے۔ ہمارے ایک ساتھی حج کا ٹریولنگ کا کام کرتے ہیں لاہور میں، تو مجھے بتانے لگے کہ ایک حج صاحب حج پہ آئے تو فجر کے وقت کہتے ہیں ان کو عشاء کے قریب میں نے حرم میں چھوڑا کہ اب آپ اپنا عمرہ کریں تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کہتے فجر کے وقت اس کی کال آئی، کہنے لگے کہ میرے تو پاؤں سوج گئے ہیں طواف کر کر کے، یہ کب رکے گا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہتا میں تو اس انتظار میں ہوں کہ جب لوگ رکیں گے تو پھر میں بھی طواف روک دوں گا، تو یہ تو روکتے ہی کوئی نہیں، یہ تو رکتے ہی کوئی نہیں، تو اس لیے میں بھی ساری رات طواف ہی کر رہا ہوں۔ یعنی جیسے لوگ کریں گے ویسے میں بھی کر لوں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زیارت کی توفیق دی، تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، ان سے ایک بندہ پوچھنے لگا کہ یہ جو بیت اللہ کا جہاں طواف کرتے ہیں وہ جگہ کہاں پہ ہے؟ میرے ساتھی کہنے لگے کہ بعض ساتھی اتنے ناواقف ہوتے ہیں کہ اگر ان کو باہر جو کلاک لگا ہوئے نا، اگر کہے نا اس کا طواف کرنا ہے تو اس کا شروع کر دے۔ چوتھی بات اس حوالے سے یہ کہ آپ میں سے بہت سارے احباب وہ بھی ہوں گے جو الحمدللہ حج کا طریقہ جانتے ہیں، پہلے بھی اللہ نے ان کو موقع دیا، ان کو سعادت نصیب فرمائی، تو پھر بھی ان کو دوبارہ سیکھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کو یاد دلاتے رہا کریں، یاد دلانے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایمان کی تازگی ملتی ہے۔ دوبارہ کچھ چیزیں جو انسان بھول چکا ہوتا ہے ان کی یاد دہانی ہو جاتی، بصیرت میں اضافہ ہو جاتا۔ پانچویں بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم تو کمزور لوگ ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ حج کے طریقے تو نے ہمیں بتانے ہیں۔ تو حج کے سارے طریقے اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، جبریل امین کے ذریعے سے۔ پیغمبروں نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جناب ابراہیم نے بھی اللہ سے کہا تھا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں حج کے طریقے تو دکھا دے۔ اور نبی علیہ السلام جب حج فرما رہے تھے تو آپ اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے، خُذُوا عَنِّی مَنَاسِكَکُمْ لَعَلِّی لَا أَلْقَاکُمْ بَعْدَ عَامِی هَذَا، اے میری صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ممکن ہے کہ اگلے سال میری تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے۔ تو اگلے سال کے آنے سے پہلے آپ اللہ کو پیارے ہو۔ تو آج کی اس ملاقات میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہی ہے کہ حج کی ٹریننگ لینا، اس کی تربیت لینا اور سیکھنا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کیسے حج کیا ہے۔ یہ ہر اس شخص پر فرض ہو جاتا ہے جس پر حج فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان لاکھوں روپے لگا کر بھی اگر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق حج نہیں کرتا ہے تو سنت والے حج سے اور ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو آپ کو ہم دوبارہ اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ تشریف لائے، اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا، ہمارے ذہن میں یہ ایک پورا خاکہ آیا، اللہ نے یہ خیال بٹھایا۔ ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق حج سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، لا الہ الا اللہ، یہ بہت اہم بات ہے۔ حج کا جیسے ظاہری طریقہ مطلوب ہے، حج کا ایک روح ہے، ایک مقصد ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے جسم کا ایک ڈھانچہ ہے، یہ بھی ضروری ہے، آنکھیں بھی ضروری ہیں، ان کے اندر کی بنائی بھی ضروری ہے، کان ضروری ہیں، اور ان کے اندر جو شنوائی کی قوت ہے وہ بھی ضروری ہے۔ پورا جسم ضروری ہے اور اس کے اندر روح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو حج کا ظاہری طریقہ سنت کے مطابق ہو یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے اندر جو ایک روح پائی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، وہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ شعور ہونا ضروری ہے۔ جتنا وہ زیادہ بڑھتا جائے گا اتنا ثواب بڑھتا جائے گا، ایمان کی کیفیت بڑھتی جائے گی، دل کا انداز بہتر ہوتا جائے گا، اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا۔ ہمارا جو انداز ہے ٹریننگ کا
اس میں کچھ چیزیں تو اوپر سے ہم نے انشاءاللہ دیکھنی ہے، اور کچھ یہ سامنے سلائیڈ ہے، اس کو آپ پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ سب سے پہلے کچھ وقت کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ جو ہمیں سعادت دے رہا ہے یہ کتنا عظیم عمل ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ حج کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ہی بڑا عمل۔ آگے چلیے ذرا۔ سب سے پہلی چیز، یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن۔ رکن کہتے ہیں ستون کو، پلر کو۔ جیسے یہ کمرہ ہے تو یہ 4 چیزوں کے اوپر کھڑا ہوا، 4 دیواروں کے اوپر، 1 2 3 اور 4۔ اس میں سے ایک دیوار بھی پیچھے کی جائے تو چھت متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دین ہے یہ 5 چیزوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کی عمارت 5 چیزوں پہ کھڑی ہے۔ 5 چیزوں کی شاید وجہ یہ ہے کہ عرب معاشرے کے اندر جو گھر بنتے تھے وہ خیمے کے ہوتے تھے، اور اس کے نیچے 5 چیزیں ہوتی تھی، چاروں طرف اور ایک سینٹر میں چیز ہوتی جس کے اوپر خیمہ کھڑا ہوتا تھا۔ بنی الاسلام علی 5، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادتین پہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے پہ، نماز قائم کرنے پہ، زکوٰۃ دینے پہ، روزہ رکھنا، اور 5ویں چیز بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو حج ہمارے دین کا رکن ہے، حج ہمارے دین کا رکن ہے۔ اور ویسے یہ بھی اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ایک ہی چیز عمارت کے لیے کافی ہے؟ نہیں، 5 چیزوں کا ہونا ہی ضروری ہے۔ ایک بندہ حج کر لے اور نماز ہی نہ پڑھے، حج کر لے اور زکوٰۃ ہی نہ دے، حج کر لے اور اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو، توحید اور سنت ہی اس کے پاس نہ ہو، تو اس کا دین بھی نامکمل ہے۔ اور باقی 4 چیزیں ہوں اور اس کے اندر حج کا شوق نہ ہو تو اس کا دین بھی نامکمل ہے۔ بلکہ یہ دین کا ایسا بنیادی رکن ہے کہ جو حج جان بوجھ کے نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک اس کی موت میں اور یہودی اور عیسائی کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ بیت اللہ کا حج کریں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہمت رکھتا ہو۔ ہر ایک کے لیے یہ فرض نہیں ہے، جو استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کا مطلب ہے جس کے پاس گنجائش ہو، مال کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، راستے پر امن ہو، وہاں جا سکتا ہو۔ پھر کہا وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ کو تو سارے جہانوں کی پرواہ کوئی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ حج نہ کرنا کفر ہے، اور اللہ کو حج نہ کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوسری بات، دین اسلام کے ارکان میں سے بھی ایک افضل ترین عمل ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پہ ایمان، اس کے رسول پہ ایمان۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا حج کرنا۔ سب سے افضل عمل ایمان، ایمان کے بعد جہاد، اور جہاد کے بعد حج۔ اس حدیث میں یہ ترتیب آئی۔ تیسری بات کہ حج کی توفیق بھی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اگر آپ جا رہے ہیں
تو انشاءاللہ تعالی پہلے لیول پہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے لیے پسند کر لیا انشاءاللہ۔ بیت اللہ کے بالکل سامنے بلڈنگ ہے، مکہ ٹاور مشہور بلڈنگ ہے۔ مکہ ٹاور کے اندر ایک بندہ ملازمت کرتا رہا، وہاں کے ساتھی نے مجھے بتایا 25 سال کہاں ملازمت کرتا رہا؟ مکہ ٹاور، بیت اللہ سے چند میٹر کے فاصلے پہ، چند میٹر کے فاصلے پر 25 سال، اور 25 سال وہاں رہ کر بھی اسے حج کی توفیق نصیب نہیں۔ کتنے ہی ایسے مالدار ہیں وہ اپنی گرمیاں یورپ اور امریکہ میں جا کے ہر سال گزارتے ہیں اور لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کو حج کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی۔ اس لیے اس پہ اللہ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ توفیق دی اور اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلانے کے لیے پسند کر لیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس حوالے سے چوتھی بات، جو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں حج پہ جا رہی ہیں، ان کے لیے تو خاص فضیلت ہے، اور اتنی اہم فضیلت ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ جہاد اتنا بڑا افضل عمل ہے، مرد اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، خون بہتا ہے ان کا، تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم بھی جہاد پہ جائیں۔ ماں جی عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ، بہت فقیہ تھی، بہت بڑی عالمہ تھی، بہت عظیم ہستی تھی، اہل ایمان کی ماں ہے، کہتا کہ جہاد اتنا افضل عمل ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ تو عورتوں کے لیے تو خصوصاً حج جہاد ہے، حج ایک جہاد ہے، مردوں کے لیے بھی ہے لیکن بالخصوص عورتوں کے لیے تو حج ایک جہاد ہے۔ اس حوالے سے ایک اور پوائنٹ بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ سادہ حج اس کی فضیلتیں نہیں آئی ہیں، حج کی جو فضیلت آئی ہے اس کے ساتھ لفظ آیا حج مبرور۔ کیا لفظ آیا؟ حج مبرور۔ اینڈ پہ آئے اس سے یہ لفظ لکھا ہوگا حج مبرور، 8 نمبر پہ آپ دیکھیے حج مبرور، یہ ایک خاص اصطلاح ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یعنی اس کا بدلہ اللہ کے پاس صرف جنت ہی ہے، اس سے کم کوئی چیز اس کے بدلہ نہیں ہو سکتی۔ کون سی حج؟ حج مبرور، ہر حج نہیں، حج مبرور۔ اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور کیسے معاف فرماتے ہیں وہ الفاظ پڑھ کے بھی بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس نے خالص اللہ کے لیے حج کیا۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو خالص حج نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے تو حج کو مذاق بنایا ہوا ہے،
بعض لوگوں نے اس کو فیشن بنایا ہوا ہے، بعض لوگوں نے شہرت کا ذریعہ بنایا ہوا، بعض لوگوں نے سیر و تفریح سمجھا ہوا ہے، اور بعض لوگ ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ ان کو بیت اللہ کا حج نصیب ہوتا ہی نہیں، وہ یہاں ہی کسی مزار پہ جا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو حج ہی کر لیے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ایران میں کسی جگہ پہنچ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں کسی قبر پہ حاضری دے کے کہتے ہیں کہ ہم نے حج سے بھی افضل کام کر لیا۔ من حج للہ، اس لیے آپ نے فرمایا وہ شخص جو خالص اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفس، لا الہ الا اللہ، اور حج کے دوران کسی قسم کی بے حیائی نہ کرے، جنسی خواہش سے متعلق، عورتوں کے متعلق، اپنی بیوی کے ساتھ بھی شہوت کی خواہش کی بات ہی نہ کرے، دیگر تو دیگر ہیں، وَلَمْ يَفْسُقْ، اور کوئی نافرمانی نہ کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں کتنی شرطیں لگائیں؟ 3 شرطیں۔ ہم ثواب یاد رکھ لیتے ہیں، شرطوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ میرا آپ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، میں آپ کو یہ دیتا ہوں بشرطے کہ آپ یہ 3 کام کریں۔ تو آپ یہ تو یاد رکھ لیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، اور یہ یاد نہ رکھیں کہ 3 شرطیں بھی لگائی تھی۔ تو لوگوں نے بس یہ یاد رکھا ہوا ہے کہ حج کا اتنا ثواب ملتا ہے، یہ یاد نہیں رکھا ہوا کہ کب ملتا ہے، کس کو ملتا ہے، کیسے ملتا ہے۔ جو خالص اللہ کے لیے حج کرے اور حج کے دوران کوئی شہوت کی بات نہ کرے اور کوئی نافرمانی کا کام بھی نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث اور الفاظ ہیں 1424 نمبر پہ، وہ شخص واپس ایسے آتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جب میں اور آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہوا تھا؟ ہم نے کوئی گناہ کیا تھا؟ پیدائش والے دن ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گالی تھی، کوئی ظلم، کوئی قتل، کوئی برائی، کوئی بے حیائی، کوئی بدکاری، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا جیسے اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اس طریقے سے حج کرنے والا جب واپس آتا ہے تو اللہ کے ہاں ویسے ہی پاک ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ آج پیدا ہوا ہے۔ تو حج ایک نئی پیدائش کا نام ہے، ایک نئی زندگی کا نام ہے، ایک نئے رخ کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حاجی کے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، اللہ رب العزت حاجی کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمانوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ والد گرامی اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے مجھے کہا کرتے کہ بیٹے مہمانوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ مہمان ہوتا ہے جو وہ یہاں قریب سے ہو، ایک مہمان ہے بڑی دور سے آیا ہوتا ہے، اور ایک وہ مہمان ہے جس کو آپ نے اسپیشل درخواست کر کے، انویٹیشن دے کے، دعوت دے کے بلایا ہوتا ہے۔ الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اللہ کے خاص مہمان ہیں، اور وہ والے ہیں دعاہم کہ اللہ نے خود ان کو اپنے گھر میں بلایا ہے، فاجابوہ، تو اللہ کی دعوت پہ یہ وہاں پہنچے ہیں۔ تو اب اس لیے اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو یہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے، ان کی دعا کو اللہ قبول کرے۔
اور ہمیں تو یہ بھی امید ہے انشاءاللہ کہ جس کے لیے وہ دعا کر دیں گے اللہ وہ بھی قبول کر لیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے بڑی لالچ یہ ہوتی ہے کہ حج ورکشاپ کے بعد یہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، یہی بنیادی ایک امید بھی ہوتی ہے اور ایک ذمہ داری بھی، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ حج غربت کا علاج ہے، فقیری کا، محتاجی کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرہ کرتے رہو۔ یہ الفاظ ہیں یہاں پہ، فإن المتابعة بینہما، بار بار حج عمرہ کرنا، تنفی الفقر والذنوب، گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے اور فقیری کو بھی ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی جیسے بھٹی لوہے کو صاف کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے آخری بات یہ ہے، اللہ اکبر، انسان کو چاہیے کہ وہ حج کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھے اور اس میں ٹال مٹول نہ کرے اور اس کو لیٹ نہ کرے خواہ، جیسے ہی اللہ نے اس کو موقع دیا فوراً کر لے۔ راستوں کا پرامن ہونا اللہ کی نعمت ہے، وہاں مسلمانوں کی حکومت کا ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ وقت بھی آئے گا، لا الہ الا اللہ، کہ بیت اللہ کا حج ختم ہو جائے گا، اور جب بیت اللہ کا حج ختم ہو جائے گا تو پھر دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے لوگوں کی زندگی کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ جس دن اس گھر کو ختم کیا جائے گا اور بیت اللہ کا حج ختم کر دیا جائے گا تو اللہ دنیا کو ختم کر دے گا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہماری زندگی میں ہمارے پاس یہ فرصت موجود ہے۔ یہ جو سارے فضائل ہیں، ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے چند ایک آداب ہیں، وہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ان آداب کا خیال نہیں رکھتے، وہ وہاں جا کے بھی ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے سیر کرنے آئے ہیں، گپ شپ، وہی ماحول، وہی مذاق، وہی باتیں، وہی سلسلہ، نظر نہیں آ رہا ہوتا ان کے اندر حج کی ایک روح، حج کا ایک وقار ہوتا ہے، ایک ادب دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ تو سب سے پہلا حج کا ادب ہے، یہ ایک آیت سے ہی الحمدللہ یہ سارے ادب میں نے قرآن مجید کی ایک آیت سے لکھے ہیں، اپنی طرف سے نہیں لکھے۔ الحج اشہر معلومات، حج کا معنی ہی نیت کرنا ہے، قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے۔ کیا ارادہ؟ ایک مقدس جگہ پہ پہنچنے کا ارادہ اور ایک مقدس مہینے میں جانے کا ارادہ۔ تو ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حج جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں وہ عام جگہ نہیں ہے، جس شہر میں آپ جا رہے ہیں وہ عام شہر نہیں ہے۔ اگر لوگ اس کو عام سمجھ رہے ہیں، وہاں کے لوگ سمجھ رہے ہیں، ان کا مسئلہ ہے، ان کی دیکھا دیکھی، ہم نے تو نہیں نہ سمجھنا۔ اس جگہ کا بہت تقدس ہے، بہت احترام ہے، بہت عظمت ہے اس جگہ کی، اور حج کے سارے مقامات کی
اور جس مہینے میں آپ ہوں گے وہ مہینہ بھی بہت قابل احترام ہے، بہت ہی قابل عزت ہے۔ اور عرب لوگ تو اس مہینے کی اتنی عزت کرتے تھے، ان کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو اس کو بھی کچھ کہتے نہیں تھے کہ ابھی یہ حرمت والا مہینہ ہے، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ تو مہینہ بھی عزت والا ہے اور جگہ بھی عزت والی ہے، تو اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اتنی عزت والی جگہ ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ نے اس جگہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہاں جو الحاد کا ارادہ بھی کرتا ہے اس کو بھی ہم دردناک عذاب دیں گے۔ جگہ بھی عزت والی ہے، مہینہ بھی عزت والا ہے، اور ارادہ بھی بہت اونچا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بعض ساتھی تو یہاں ایئرپورٹ پہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، بعض جدہ پہنچ کے بھول جاتے ہیں، اور بعض وہاں پہنچ کے بھول جاتے ہیں، اور بعض نہیں، اکثر مجھے لگتا ہے کہ حج سے فارغ ہو کے وہاں بھول جاتے ہیں اچھا کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا اور آخر تک رکھنا۔ دوسری بات، دوسرا ادب جو ہے، اپنے اس مقصد کو، نیت کو بھی مسلسل ذہن میں رکھنا ہے نا۔ تیسری چیز، آگے چلیے، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ۔ یہ رفث کا لفظ بہت اہم ہے۔ رفث کا مطلب ہوتا ہے عورت سے متعلقہ کوئی بات کرنا، شہوت کی بات کرنا، تعلق کی بات کرنا، حسن کی بات کرنا، پیار محبت کی بات کرنا۔ حج پہ جانے والے کے لیے یہ حرام ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ اور حالت احرام میں، ایام حج میں تو میاں بیوی کے لیے بھی آپس میں یہ تعلق اور ایسی باتیں کرنا جائز نہیں، اور یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس شرط کو پورا کرنا بہت مشکل ہے کہ دنیا کا ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ایئرپورٹ پر ہی یہ امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کا مسلسل یہ امتحان پیچھا کرتا رہتا ہے، اور پھر وہاں پہنچ کر مسلمانوں میں بے عملی ہے، امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپ سے، پاکستان سے، لاہور سے، کراچی سے، دنیا کے کونے کونے سے خواتین آئی ہوتی ہیں، اور بعض ان میں سے وہ بھی ہوتی ہیں جن کو حج کے تقدس کا، احترام کا خیال نہیں ہوتا، پردے کا خاص لحاظ نہیں ہوتا، اور پھر اس سے بڑھ کے ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے اور انٹرنیٹ ہے اور یوٹیوب ہے، یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو دوبارہ یاد کر لیں، ہمیں یہ تو یاد ہے کہ حج کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، لیکن کب؟ جب وہ رفث سے بچا ہو، رفث سے بچا ہو، اور اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہو۔ حج ایک ٹریننگ ہے، ایک ورکشاپ ہے، ایک زندگی کو چینج کرنے کا پروگرام ہے جو انسان کو واقعی بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی ادب یہ بتایا خصوصی طور پہ کہ دیکھو تم حج پہ جا رہے ہو، مقدس جگہ ہے، مقدس ارادہ ہے، مقدس مہینہ ہے، رفث سے بچنا، بے حیائی کی کوئی بات نہ کرنا، کوئی حرکت نہ کرنا، اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھنا، زبان کو بچا کے رکھنا، نگاہوں کو محفوظ کر کے رکھنا۔
السلام ورحمۃ اللہ. تشریف لائیں جی بھائی شبیر صاحب، تشریف لائیں. اہلاً و سہلاً، مرحبا. آگے آ جائیں. کہہ رہے ہیں سب لا الہ الا اللہ. تو ہم حج کے آداب پہ بات کر رہے ہیں، حج کے آداب پہ بات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آداب بیان کیے ان میں سے اہم ترین یہ ادب کیا ہے؟ فلا رفث، رفث سے بچ جانا. اور رفث کیا ہے؟ عورتوں کے متعلق اور ان کے جنسی خواہش کے متعلق کوئی بات کرنا، اشارہ کرنا، گفتگو کرنا، یہ حج کے دوران منع ہے. حتیٰ کہ حالت احرام میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسی بات کرنا منع ہے. آگے کچھ مسائل آئیں گے تفصیل کے ساتھ. کب اس کی اجازت ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یا آپ پوچھ بھی لیجئے گا. فلا رفث، پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ولا فسوق، اس کے علاوہ بھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کوئی بھی نافرمانی نہیں کرنی. یہ بھی بہت بڑا لفظ ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نافرمانی نہیں کرنی. تو حج تو اس کی ٹریننگ ہے کہ حج کے دوران کوئی بھی نافرمانی نہیں کرنی. اب یہ ایسا لفظ ہے کہ اس میں ہر غلطی، ہر گناہ آ جاتا ہے. ولا فسوق فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اور پھر کہا ولا جدال، کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے. لا الہ الا اللہ، بہت قابل غور لفظ ہیں، اور یہ اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ حج کیسے کرنا ہے. جھگڑا نہیں کرنا. ایک دو ریال پہ، سیٹ پہ، کمرے پہ، رہائش پہ، معمولی مزاج کے اختلاف پہ صبر، حوصلہ، برداشت. یاد رکھنا کہ بڑے کام کے لیے آئے ہوئے ہیں. چھوٹا موٹے بات ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے، کیا ہو جائے گا. ہم اپنا مقصد تو یاد رکھیں. بعض لوگوں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ دین کے نام پہ، ایک ہوتا ہے مسئلہ سمجھنا، لیکن دین کے نام پہ بھی جھگڑا کرتے ہیں. مسئلے مسائل کے اندر بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی جھگڑے والی کیفیت نہ کریں. آپ نے ایک بات سمجھا دی، بس آپ کا فرض ادا ہو گیا. اب اس پہ لڑنا، جھگڑنا اور تکرار کرنا اور بحث کرنا، لڑائی والی کیفیت اور مناظرے والا انداز بنا لینا. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. دل سے بنی. اس کو ڈاؤن لوڈ کروا دیں، وائی فائی نہیں آنا. لا الہ الا اللہ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا کلام بہت عظیم ہے. جہاں حج کے احکام ہے نا قرآن مجید کے اندر، وہاں ان چیزوں پہ بہت فوکس ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی تم نیکی کرو گے ذہن میں رکھنا کہ اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. تو یہ گویا شوق دلایا کہ کوئی فحش بات نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا. پھر کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرنی ہیں. کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرنی ہیں. اور کس لیے کرنی ہے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. اس لیے نہیں کہ ہر نیکی کی تصویر پیچھے بھیجنی ہے،
اور ہر نیکی کی ویڈیو بنانی ہے اور ہر نیکی کا ایک کلپ بنانا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بندے کا خشوع پورا ہی متاثر ہو جاتا ہے۔ اب ایک بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا، اس نے احرام باندھا، ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ذرا ودیع ہی تصویر بنائے، تو اس کی ساری توجہ کس طرف ہوگی؟ تصویر کی طرف ہو جائے گی نا، تو اصل مقصد تو اس کا پیچھے رہ جائے گا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ کے پاس تصویریں بن رہی ہیں، وہ جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں ہے جو بھی نیکی کرو گے، یعنی جو نیکی آپ کر سکتے ہیں وہاں کریں، شوق سے کریں۔ کبھی کبھی بڑی معذرت کے ساتھ بعض ہمارے بھائی اور بزرگ، سچی بات ہے، وہاں جا کے اتنا آرام کرتے ہیں جتنا یہاں نہیں کرتے، سوئے ہی رہتے ہیں بس، وہ لگتا ہے آرام کرنے آئے ہوئے ہیں، تھکے تھے، کاروبار کے کام بڑے تھے، انہوں نے کہا چلو جا کے 20-25 دن وہاں جا کے آرام کرتے ہیں، ہر وقت اسی کے اندر۔ لا الہ الا اللہ۔